أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام برادران و خواہران کو دعا و مناجات کی اس نشست میں خوش آمدید. کل ہم نے دعائے افتتاح کا آغاز کیا تھا. یہ دعا ماہ مبارک رمضان کے شب کے اعمال میں مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے. بہت جلیل القدر دعا ہے. انشاءاللہ تقریباً آدھے سے کچھ زیادہ ہم نے پڑھ لیا تھا کل، اور اس کا باقی حصہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آغاز کروں گا. اس دعا میں ایک حصے میں تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں زیادہ ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں زیادہ ذکر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں اور آپ کی حکومت کے بارے میں، ظہور کے بارے میں، غیبت کے بارے میں بات ہوئی ہے. آغاز کرتے ہیں. کل جہاں تک ہم نے پڑھا تھا وہاں سے آگے. بنام خدائے رحمان و رحیم. اے معبود، اپنے ولی امر پر رحمت فرما کہ جو قائم، امیدگاہ، عادل اور منتظر ہیں. امام زمان کا ایک لقب منتظر ہے. منتظر کا مطلب جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یعنی منتظر کا لفظ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ منتظر کا لفظ ہے، اور جس کا جو انتظار کرنے والا ہے اسے منتظر کہا جاتا ہے. بس امام زمان منتظر ہیں، یعنی امام کا انتظار کیا جا رہا ہے. یقیناً کہ دنیا اس وقت اپنے نجات دہندہ کے انتظار میں ہے. پروردگارا ان کے گرد اپنے مقرب فرشتوں کا گھیرا لگا دے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما. اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود، انہیں اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے دین کے لیے قائم قرار دے. انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا جیسے ان کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. یعنی جس طرح تو نے اپنی پہلے کی حجتوں کو زمین پر خلیفہ بنایا، ظاہری طور پر لوگوں کے درمیان موجود رہے، بس ہم امام زمان کے بارے میں بھی خدا سے تقاضا کر رہے ہیں ان کا بھی ظہور ہو اور وہ بھی تیری پچھلی حجتوں کی طرح لوگوں کے سامنے موجود ہوں. اپنے پسندیدہ دین کو ان کے لیے پائیدار بنا دے، ان کو خوف کے بعد امن عطا کر کہ وہ تیرے عبادت گزار ہیں اور کسی کو تیری عبادت کے میں شریک نہیں بناتے. اے معبود، انہیں معزز فرما، انہیں عزت عطا کر اور ان کے ذریعے
مجھے عزت عطا کر، پروردگارہ ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے میری مدد فرما، انہیں باعزت مدد عطا کر اور انہیں آسانی کے ساتھ فتح دے، اور انہیں اپنی طرف سے قوت والا مددگار عطا فرما۔ اے معبود ان کے ذریعے اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت کو ظاہر فرما، یہاں تک کہ حق میں سے کوئی چیز مخلوق کے خوف سے مخفی و پوشیدہ نہ رہ جائے۔ مخلوق کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے بہت سارے ایسے حق ہیں کہ جن کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اور ایسی بہت ساری سنتیں ہیں کہ جس طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ یہاں جو تقاضا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ خدایا امام کے ذریعے سے اپنے نبی کی سنت کو ظاہر فرما، یہاں تک کہ حق کے بارے میں کوئی بھی چیز مخلوق کے خوف سے مخفی اور پوشیدہ نہ رہ جائے۔ اے معبود ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں جس سے تو اسلام و اہل اسلام کو قوت دے اور نفاق و اہل نفاق کو ذلیل کرے، ذلت دے۔ یعنی امام زمان کی حکومت کی خصوصیت کیا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور آپ کی حکومت، جہانی حکومت جب قائم ہوگی تو وہ ایسی حکومت ہوگی کہ جس سے اسلام اور اہل اسلام کو تو قوت ملے گی۔ یہاں پر اہل اسلام سے مراد جو فقط نام لیوا ہیں وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو اسلام کے اوپر عمل پیرا ہیں، جو دین کے اوپر عمل پیرا ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ امام کی جب حکومت ہوگی، ظاہر ہوگی، امام کا ظہور ہوگا، تو پھر ایسی حکومت قائم ہوگی کہ جو اہل اسلام اور اسلام کو تو قوت عطا کرے گی، جبکہ نفاق اور اہل نفاق کو، جیسے ایسا دور آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ دور جہاں منافقت کو عقل مندی کہا جاتا ہے، جہاں نفاق کو، منافق ہونے کو ایک فن شمار کیا جاتا ہے، اور بلکہ بعض لوگ تو عقل مندی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، تو امام کے دور حکومت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جب امام زمان کی حکومت کا دور ہے تو اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو منافق ہے، نفاق کو ذلت ہے۔ امام کے دور میں، امام کی حکومت میں نفاق کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اس حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والے اور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے قرار دے۔ اور جب امام کی وہ حکومت قائم ہو تو خدا ہمارا تجھ سے یہ تقاضا ہے کہ تو ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما اس حکومت کے دوران کہ جو تیری طرف، تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہوں اور تیرے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہمیں بنا دے اس دور حکومت میں، اور اس کے ذریعے سے، یعنی اس کام کے ذریعے سے جو ہم اس دور حکومت میں انجام دیں، ہمیں دنیا و آخرت کی عزت عطا فرما۔ اے معبود جس حق کی تو نے ہمیں معرفت کرائی اس کے تحمل کی توفیق عطا فرما، اور جس سے ہم قاصر رہے اس تک ہمیں پہنچا دے۔ اے معبود ان کے ذریعے ہم بکھروں کو جمع کر دیں، یعنی یہ جو انتشار کی کیفیت ہے، یہ جو امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے، یہ جو انسانیت مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے،
خدایا تو اپنے حجت کے ذریعے سے، ان کے ظہور کے ذریعے سے، ان کی حکومت کے ذریعے سے ہم بکھرے ہوئوں کو جمع کر دیں، ان کے ذریعے ہمارے جھگڑے ختم کر، جتنے جھگڑے ہیں چاہے وہ مومنین کے باہمی ہوں، چاہے مسلمانوں کے درمیان ہوں، تمام انسانوں کے درمیان ہوں، یقیناً جب یوسف زہرا کا ظہور ہوگا اور آپ کی حکومت قائم ہوگی تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے دعا کا یہی انداز ہے کہ خدایا ان کے ذریعے ہمارے جھگڑے ختم کر اور ہماری پریشانی دور فرما، ان کے ذریعے ہماری قلت کو کثرت اور ذلت کو عزت میں بدل دیں۔ یعنی یہ جو نیک لوگوں کی قلت ہے، یہ جو خالص لوگ کم ہیں، یہ تیرے پرہیزگار اور تیرے سامنے جھکنے والے لوگوں کی قلت ہے، یہ جو مظلوموں کے مدد کرنے والوں کی قلت ہے، یہ جو قلت ہے خدایا تو ان کے ذریعے سے، امام زمان کے ذریعے سے اس قلت کو کثرت میں تبدیل کر دے اور ذلت کو عزت میں بدل دے۔ یہ جو ذلت ہے، یہ جو مسلمان معاشرہ، مسلمان قومیں اپنے ان جاہل حکمرانوں کی وجہ سے، خواہش پرست حکمرانوں کی وجہ سے، اپنے نفس کے غلام حکمرانوں اور خواہشات اور آرزوؤں کے تلے دبے ہوئے ان حاکموں کی وجہ سے یہ جو ملت اسلامیہ ذلت کا شکار ہے، خدایا ان کے ذریعے سے اس کو عزت میں بدل دے، ان کے ذریعے سے، ان کے ذریعے ہمیں نادار سے تونگر بنا اور ہمارے قرض ادا کر دے۔ یعنی یہاں پر مراد ایک شخص کی ناداری بھی ہے، جیسے ایک فرد کہتا ہے کہ خدا میں نادار ہوں، میں غربت میں ہوں تو مولا امام زمان کے ذریعے مجھے تونگر بنا دے، میں مقروض ہوں تو میرے قرض کو ادا فرما دے۔ ایک فرد کے عنوان سے بھی یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے، اور ایک معاشرے، ایک قوم اور ایک پوری ملت کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کہ جو ملت نادار ہے، یہ جس طرح معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جو نادار ہے، جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح قرض، ہر ملک مقروض ہے، ہر معاشرہ جو مقروض ہے، خدایا ان کے ذریعے سے اس قرض کو بھی ادا کر دے، اس معاشرے کو ناداری سے تونگر بنا دے، ان کے ذریعے ہمارا فقر دور فرما، ہماری حاجتیں پوری کر دیں اور تنگی کو آسانی میں بدل دے، ان کے ذریعے ہمارے چہرے روشن کر دے اور ہمارے قیدیوں کو رہائی دے، ان کے ذریعے ہماری حاجات بدلا اور ہمارے وعدے نبھا دے، ان کے ذریعے ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمارے سوال پورے کر دے، ان کے ذریعے دنیا و آخرت میں ہماری امیدیں پوری فرما اور ہمیں ہماری درخواست سے زیادہ عطا کر، اے سوال کیے جانے والوں میں بہترین اور اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے، اس کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا دے اور ہمارے دلوں سے بغض و کینہ مٹا دے، جس حق میں ہمارا اختلاف ہے اپنے حکم سے ان کے ذریعے ہمیں ہدایت فرما۔ یعنی جو سینوں کا بغض و کینہ ہے، یہ جو ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں معاشرے کے اندر، ان نفرتوں کا خاتمہ، اس بغض و کینے کا خاتمہ امام زمان کے ظہور کے بعد ہے۔ اسی لیے ہم خدا سے طلب کر رہے ہیں اس دعا کے ان جملوں میں، اپنے حکم سے ان کے ذریعے ہمیں ہدایت فرما، بے شک تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، ان کے ذریعے اپنے اور ہمارے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے سچے خدا، ایسا ہی ہو
یعنی ان کے ذریعے ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما. اور یقیناً امام زمان کے ظہور کے بعد جب آپ کی حکومت قائم ہونی ہے تو دنیا کے ان طاغوتوں کو، دنیا کے ان ظالموں کو، چاہے وہ کسی ملک کے اوپر اپنے ظالمانہ پنجے گاڑے ہوئے ہوں، یا پوری دنیا پر اپنے نظاموں کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں جکڑ کے رکھے ہوئے ہوں، ان دشمنوں پر کمزوروں کو غلبہ عطا کرے گا. خدا کا وعدہ ہے کہ خدا اس زمین کا وارث کمزور کیے گئے لوگوں کو بنائے گا، اور اس کے بعد ان ظالموں کا، جابروں کا اور اس دور کے ان فرعونوں کا وجود باقی نہیں رہے گا کہ جب وارث موسیٰ آئیں گے، جب وارث ابراہیم آئیں گے، جب وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، تو پھر ان نمرود کے جانشینوں کا، اس فرعون کی گدی پر بیٹھنے والوں کا، اور ابو جہل و ابو لہب کے ان کی جہالت کے جو پیروکار ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں باقی بچے گی. یقیناً ان پر غلبہ عطا کرے گا خدا. اسی لیے ہم اس دعا میں خود کو شامل کرتے ہیں کہ خدایا ان کے ذریعے سے اپنے اور ہمارے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما. اے سچے خدا ایسا ہی ہو. اے معبود ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں تجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھ جانے کی، ان پر اور ان کی آل علیہ السلام پر تیری رحمت ہو، اور اپنے ولی کی پوشیدگی کی. یعنی خدا ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں تیرے ولی کی پوشیدگی، کہ تیرا ولی جو پردے غیبت میں ہے، اس غیبت کی تجھ سے شکوہ کر رہے ہیں. اور ہم شکوہ کر رہے ہیں، شاکی ہیں، شکایت کرتے ہیں تیرے پاس دشمنوں کی کثرت کی اور اپنی قلت تعداد کی، ہماری کم تعداد کی، دشمنوں کی کثرت کی، اور فتنوں کی سختی اور حوادث زمانہ کی یلغار کی شکایت کرتے ہیں. خدا یہ جو حادثے رونما ہوتے ہیں ان کی یلغار ہے. ایسی طاقتیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے پورے سسٹم کو، نظام کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے منصوبہ بندیوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں، اور انسانیت، مظلوم لوگ ان کے مقابل میں کوئی بڑی مزاحمت نہیں کر پاتے. خدایا ہم ان کی شکایت کرتے ہیں تیرے حضور. پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت فرما اور ہماری مدد فرما. ان پر فتح کے ساتھ، ان طاقتوں پر فتح کے ذریعے ہماری مدد کر، اور اس میں جلدی کر کے تکلیف دور کر دے. خدا ان کے ظہور میں تعجیل کر دے، کر کے اس تکلیف کو دور کر دے. نصرت سے عزت عطا کر، حق کے غلبے کا اظہار فرما. ایسی رحمت فرما جو ہم پر سایہ کرے، اور امن عطا کر جو ہمیں محفوظ بنا دے. رحمت فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یاد رکھیے گا یہاں پر دعا افتتاح کا اختتام ہوتا ہے، اور ایک دعا ہے اس کے ساتھ ایک مختصر سی، وہ بھی میں پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد ایک دو جملے عرض کرتے ہیں اس دعا افتتاح کے بارے میں. پروردگارا سلسبیل کے خوشگوار جام سے سیراب فرما جو جنت کا مشروب ہے. اپنی مہربانی سے حوران جنت کو ہماری ازواج بنا، اور ہمیشہ جوان رہنے والے لڑکے جس کو غلمان کہا ہے جنت میں، جو خدمت کے لیے مامور ہیں، انہیں ہماری خدمت پر لگا. جنت کے میوے اور وہاں کے پرندوں کا گوشت ہمیں کھلا، اور ہمیں سندس، ابریشم
اور چمکیلے کپڑوں کے بنے ہوئے لباس پہنا، وہ جو جنت کے لباس ہیں۔ ہمیں شب قدر عطا فرما، ہمیں شب قدر عطا کر اپنے بیت اللہ کے حج کی توفیق دے اور اپنی راہ میں شہادت نصیب کر، ہماری نیک دعاؤں اور اچھی حاجتوں کو، نیک حاجتوں کو پورا فرما دے، اور جب قیامت کے روز تو اگلے پچھلوں کو اکٹھا کرے تو ہم پر رحم فرما، ہمارے لیے جہنم سے خلاصی لازمی کر دے، ہمیں اس میں نہ ڈال، ہمیں اپنے عذاب اور ذلت میں نہ پھنسا، اور ہمیں جو جہنم کی خوراک ہے، تھوہر اور زہریلی گھاس، زقوم کا درخت ہے کہ جس کو تھور کا یا تھور کا درخت کہتے ہیں، جو انتہائی کڑوا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے غذا ہے کہ اگر انسان چکھ لے تو اس کی انتڑیوں کو توڑ ڈالے، اس کا پیٹ پھٹ جائے۔ وہ جہنم کی غذا سے وہ غذا ہمیں نہ کھلا، ہمیں شیطانوں کا ہم نشین نہ بنا، چاہے وہ یہ دنیا کے شیاطین ہوں یا وہ شیطان کہ جو انسان کے نفس پر مسلط ہوتا ہے، اس شیطان کا بھی خدا ہمیں ہم نشین نہ بنا، اور وہ شیطان کہ جو معاشروں پر اپنے کلچر کے ذریعے، اپنے ثقافت کے ذریعے، اپنے مختلف قسم کے حربوں کے ذریعے جو معاشروں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، جو معاشروں کی سوچ پر مسلط ہو جاتے ہیں، معاشروں کی فکر پر، نظریات پر مسلط ہو جاتے ہیں، جو زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور انداز پر مسلط ہو جاتے ہیں، خدا ہمیں ان شیطانوں کا بھی ہم نشین نہ بنا، اور جہنم میں ہمیں چہروں کے بل نہ لٹکا۔ خدا نے مجرمین کے لیے اپنی کتاب میں کہا ہوا ہے کہ ان کو جہنم میں چہروں کے بل لٹکا دیا جائے گا، اور ہمیں آتشی کپڑے اور قطران کے پیراہن نہ پہنا۔ قطران جہنمیوں کا لباس ہے، کہا کہ ہمیں وہ لباس نہ پہنا۔ اے وہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تو ہی معبود ہے، پس تو اپنی اس معبودیت کے واسطے سے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھ۔ عزیزان محترم، یہ دعاؤں کے بارے میں یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ دعائیہ جو کلمات ہوتے ہیں، دعا جو ہوتی ہے، دعا یقیناً ایسی دعائیں بالخصوص کہ جو اپنے ساتھ عملی جدوجہد مطلوب رکھتی ہیں، کہ جس کے ساتھ عملی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ایک ضروری امر ہے، ان دعاؤں کی قبولیت ان عملی ذمہ داریوں کو انجام دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ ان دعاؤں کے اندر جو ہم نے تقاضا کیا خدا سے دعا افتتاح کے ان جملوں میں کہ امام زمان کی وہ آفاقی حکومت قائم ہو اور مظلوموں کے اوپر جو ظالموں کا تسلط ہے وہ ختم ہو جائے، تو یاد رکھیے گا ظہور امام زمان امت کی تیاری کے ساتھ، ملت کی تیاری کے ساتھ مشروط ہے، کہ جس وقت ملت آمادہ ہوگی، جس وقت ملت تیار ہوگی، اس وقت امام زمان کا ظہور ہوگا حکم خدا سے۔ لہذا جو بھی ہم میں سے امام کے ظہور کا متلاشی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا کام انجام دے رہا ہو کہ جو امام زمان کے ظہور کی ضمن سازی کے لیے اس کی طرف سے وہ ذمہ داری ادا ہو رہی ہو۔ ہر ایک کو ہم میں سے، اگر ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جس زندگی میں اس کے لیے اس کے زندگی میں اپنے امام زمان کے لیے وقت نہیں رکھا ہو، اپنے دور کی حجت کے لیے، ان کے ظہور کی ضمن سازی کے لیے کوئی نہ کوئی کام انجام نہیں دے رہا ہو، تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ظہور امام زمان کا منتظر ہے۔ پس جو منتظرین امام زمان کے بارے میں جو فضیلت بیان ہوتی ہے، جو ان کی
شان اور عزت بیان ہوتی ہے، ان کے لیے جو اجر بیان ہوتا ہے، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اپنی ایک انفرادی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی بھی اجتماعی کام میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح میں کوئی رول نہیں ہے، دین کی تبلیغ میں کوئی حصہ نہیں ہے، سنت الہیہ سنت رسول خدا کے احیاء میں کوئی ان کا رول نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے لوگوں کو ہم امام کا منتظر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انتظار فرج افضل ترین عبادت ہے معصوم کے فرمان کے مطابق۔ تو یاد رکھیں، امام زمان کا حقیقی انتظار کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو تیاری کے ساتھ انتظار کرے۔ جیسے ایک روایت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے، آغا علی رضا پناہیان نے اپنی ایک گفتگو میں اس کو بیان کیا کہ ساتویں امام نے اپنے اس دور میں کہا کہ تم امام زمان 12ویں امام کے بارے میں، ساتویں امام نے کہا کہ جب غیبت کا دور آئے گا تو تم اس دور میں ظہور کے لیے تیاریاں کرو، چاہے ایک گھوڑا ہی کیوں نہ خرید لو۔ تو آغا پناہیان کہتے ہیں کہ اس گھوڑے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ آج آپ جائیں اور کہیں سے معلوم کریں اور ایک گھوڑا خرید کے اس کو پالنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ جس دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بات کی ہے، اس دور میں اس دور کے لوگوں کے سامنے گھوڑا ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو کسی مارکے کے لیے، کسی میدان کے لیے سواری کے طور پر، ایک جنگی سواری کے طور پر، ایک جہادی سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یاد رکھیں، کہنے کا مقصد کیا تھا اس حدیث میں جو آغا پناہیان نے بھی اس مفہوم کو بیان کیا، وہ یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی عملی ذمہ داری تمہیں اپنے امام زمان کی غیبت میں تمہیں کوئی نہ کوئی عملی ذمہ داری انجام دینی ہے۔ بس انسان اپنی صلاحیتوں کے حساب سے غور کرے، کون سا کام ہے جو وہ انجام دے سکتا ہے۔ آیا کیا وہ مالی طور پر کسی جگہ کمک کر سکتا ہے، کسی دینی کام میں اپنا تعاون کر سکتا ہے؟ کیا وہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ انسانوں کی فلاح کے لیے کوئی کام انجام دے سکتا ہے؟ کوئی بھی کام اپنی زندگی میں جو انجام دے اور اس کا موٹیو، اس کا مقصد کیا ہے، یہ میں اپنے امام کے ظہور کی ضمن سازی کے لیے انجام دے رہا ہوں، یہ کام میں خالصتاً امام زمان کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں، جب ایسا کریں گے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام آئے گا، چاہے سوشل میڈیا کے اوپر رہبر معظم کی تاکید بھی ہے کہ یہ ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں پر مومنین کو وارد ہونا چاہیے اور امام زمان کے جانبازوں کو، امام کے سپاہیوں کو یقیناً سوشل میڈیا پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے دروس بھی ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہم بھی دین کی تبلیغ کے لیے، قرآن کا پیغام، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام جو معاشرے تک پہنچانے کے لیے جن دوستوں نے یہ کاوش کی ہے، یقیناً ہمارا خالصتاً مقصد رضا خدا ہے، اور خالصتاً مقصد یہی ہے کہ اپنے دور کے امام کو ہم اس کے ذریعے سے راضی کر سکیں اور ان کے منتظرین میں شامل ہو سکیں، شمار ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ دعائے افتتاح کا یہ جو ہم نے تلاوت کی، تو کوشش کریں، یہ فقط رمضان میں اس ایک دفعہ ہماری یہ تلاوت کافی نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں، میری اور آپ کی زندگی میں دعائے افتتاح کو شامل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کل ہم دعائے ابو حمزہ صومالی شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اس پورے ماہ مبارک میں بہت ساری دعاؤں کو اور تھوڑے سے اس طرح کی ہلکی پھلکی تشریح کے ساتھ، ہلکے پھلکے عملی نکات کے ساتھ انشاءاللہ ان دعاؤں کو پڑھیں گے، خدا کے حضور ان دعاؤں کو کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے میری بات تمام ہے۔ اگر کوئی سوال کسی کا بنتا ہے، سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں، اور اس کے بعد دعائے سلامتی و زمان کے ساتھ ہم اختتام کریں گے۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں دعائے سلامتی و زمان سے اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رات 8 سے 9 بجے درس قرآن ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو شرکت کی دعوت ہے، اور یہ صبح 4:15 سے 4:45 تک ہمارا یہ ٹائم بھی انشاءاللہ دعا و مناجات کا یہ جاری رہے گا۔ اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ
یوٹیوب چینل بھی ہے ہمارا، اور یہ فیس بک پیج بھی ہے مولانا محمد نواز آفیشل کے نام سے. تو آپ ان دونوں کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اس تبلیغ دین میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو اور اس کو آگے بھی پھیلائیں. یقیناً ہماری خواہش کوئی شہرت پسندی نہیں ہے، فقط اور فقط دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے. اور انشاءاللہ اس کام میں آپ میں سے جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگا، خدا اجر عظیم عطا کرے گا انشاءاللہ. دعا سلامتی میں زمان سے اختتام کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوأى وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.